اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 29ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ موت کا تذکرہ پہلے، موت کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اسے ایک دن مر جانا ہے، تو موت بھی مخلوق ہے تو موت کو بھی موت آنے والی ہے۔ جی یہ معلوم ہوا۔ الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، تو گویا کہ موت مخلوق ہے، اور جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے مخلوق ہے اسے ایک دن مر جانا ہے، لہذا موت کو بھی موت آنے والی ہے۔ کیسے؟ حدیث میں ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو آواز دی جائے گی کہ جتنے بھی جنتی ہیں وہ جنت کے کنارے آ جائیں، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ بھی جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ پھر موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ دیکھیں موت کو موت آ گئی ہے، اب جنتیوں کو کبھی موت آنے والی نہیں اور نہ جہنمیوں کو کبھی موت آنے والی ہے۔ اس سے جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کے غم میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ اب جہنمی بالکل مایوس ہو چکے ہوں گے کہ اب مرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح ان کے غم میں زیادتی ہوگی، اور جنتیوں کو یہ دیکھ کر کے خوشی ہوگی کہ موت کو تو ذبح کر دیا گیا ہے، اب ہمیں موت نہیں آنے والی ہے۔ تو الذی خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو۔ گویا موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں، تو جتنے زندہ ہیں ان کو موت آنے والی اور موت کو بھی موت آنے والی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں کہ العبرۃ بالاحسن لا بالاکثر۔ اللہ کے ہاں خوبصورت چیز کی اہمیت ہے، کثیر چیز کی نہیں، اور ہمارے نزدیک بھی وہی ہے۔ ایک طرف گندگی کا ڈھیر ہو، گندگی کا ایک ڈھیر ہو، اور دوسری طرف عطر کا ایک قطرہ ہو، بتائیے گندگی کی اس کثرت کے مقابلے میں ایک ڈراپ عطر کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک قطرہ عطر گندگی کے اس ڈھیر سے کہیں بہتر ہے۔ تو اللہ کے ہاں چیز خوبصورت ہو، اچھی ہو، اس کے نزدیک اہم ہے، کثرت اس کے نزدیک اہم نہیں ہے۔ لہذا عمل کرو، کم ہی کرو مگر بہت اچھی طریقے سے کرو۔ عمل آپ کا حسین ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل آپ کا بہت حسین ہو۔ نکتہ یہ ہے کہ عمل حسین کیسے ہو؟ سوال ہے نا، ہم عمل کریں اور عمل میں حسن ہونا چاہیے، سوال یہ کہ عمل میں بیوٹی کیسے پیدا ہو، حسن کیسے پیدا ہو؟ بتا دیا گیا الذی خلق الموت، موت کو یاد کرو، عمل میں خود بخود حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جی آدمی جتنا موت کو یاد کرے گا اتنا زیادہ عمل میں اس کے خوبصورتی آئے گی، اور جتنا زیادہ موت
کی یاد سے غافل ہوگا اس کے عمل کے اندر اتنی ہی زیادہ خرابی ہوگی. اسی وجہ سے موت کے تذکرے کے بعد حسن عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اتنی باتیں معلوم ہیں آیت کریمہ سے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں. تو جو جہنم کے دروازے پر نگراں ہیں وہ پوچھیں گے ادھر کیسے آ گئے؟ ادھر جانا تھا نا دائنی طرف. الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھے کیا؟ پوچھ رہے. کون پوچھ رہے ہیں؟ جہنم کے نگراں کہ ادھر کیسے آ گئے؟ بائیں طرف، دائنی طرف جانا تھا نا. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب بولیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. پھر ادھر کیسے آئے؟ فکذبنا، ہم نے اس ڈرانے والے کو جھٹلا دیا کہ تیری بات نہیں مانتے. دیکھو، اور یہ کہہ رہے ہیں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتا ہے کہ اضعف الناس عقلا هم الکافرون، کہ سب سے زیادہ کمزور دماغ والے کافر ہوتے ہیں. اس لیے کہ یشہدون علی انفسہم، یہ خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا. یہ دیکھو کتنے بے عقل لوگ ہیں. تو اضعف الناس عقلا هم الکافرون، سب سے کمزور عقل والے کافر ہوتے ہیں. یہ دیکھو خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ ڈرانے والا تو آیا. ایسا کہہ سکتے تھے نہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. یہ کہہ رہے ہیں ڈرانے والا آیا، پھر بولے ہم نے جھٹلا دیا. یہ کتنے بڑے بد دماغ ہیں، یہ ان کا دماغ کتنا کمزور ہے کہ یہ خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اور جو اپنے خلاف گواہی دے اس سے زیادہ کمزور عقل والا کون ہو سکتا ہے جی. اس کے بعد کافر اور مومن میں فرق بتایا جا رہا ہے. دیکھیے تمثیل کیسی خوبصورت ہے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک آدمی ہے جو منہ نیچے کیے ہوئے منکسن راسہ، اپنا سر جھکائے ہوئے چل رہا ہے. لا یلتفت ایمان یمین و شمال، نہ دائیں دیکھ رہا نہ بائیں دیکھ رہا ہے. اور آگے بھی کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ دائیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے بائیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اور منڈی جھکائے ہوئے منکسن راسہ، اپنی منڈی جھکائے ہوئے یعنی سامنے بھی نہیں دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ آدمی نہ دائیں دیکھ رہا نہ بائیں دیکھ رہا ہے اور نہ آگے دیکھ رہا ہے. سر جھکائے ہوئے مکبن علی وجہہ، سر کو ایسے جھکائے ہوئے. فلا یامن علی العثور، ٹھوکر کھانے سے یہ محفوظ نہیں ہے. کبھی بھی یہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر سکتا ہے. اللہ بولے یہ حال کافر کا ہے. وہ منڈی جھکائے ہوئے چلتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا آگے کیا ہے. ایسے ہی جتنے بھی اللہ کے انکار کرنے والے ہیں ان کی حالت ایسے ہی ہے کہ وہ نہ دائیں دیکھ رہے نہ بائیں دیکھ رہے، آگے بھی نہیں دیکھ رہے، وہ سر جھکائے بھاگے چلے جا رہے. ارے آگے کھائی ہے بھائی، کنواں ہے، گڈھا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ. اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں یہ. اور اس کے مقابلے میں مومن کی مثال ہے من یمشی سویا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر بالکل سیدھا چلا جا رہا ہے سر اٹھائے ہوئے. تو کافر ہے کہ سر جھکائے چل رہا ہے، وہ کبھی بھی ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے. اور مومن ہے کہ دائیں بھی دیکھ رہا ہے بائیں بھی دیکھ رہا ہے اور سامنے بالکل سیدھا معتدلاً بالکل سیدھا دیکھ رہا ہے. اس کے بھٹکنے کا اور گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے قیامت کے دن پل صراط پر جب چلنا ہوگا تو کافر سر جھکائے ہوئے ہوگا، نیچے گر جائے گا، اور مومن سیدھے دیکھے گا اور وہ پل کو پار کر لے گا. جی فرمایا گیا
قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو زمین میں بو دیا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج لیتا ہے اور اسے زمین میں ڈال دیتا ہے، پھر زمین کے اندر بیج جب جاتا ہے اور اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو نیچے سے اگ کر کے پودے کی شکل میں باہر آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ دانا زمین میں جانے کے بعد کب نکلتا ہے؟ نئی کوپل کب نکلتی ہے؟ جب وہ ڈالا ہوا دانا سڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب تم زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے اور سڑ گل جاؤ گے تب دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، یہ نئی زندگی ہوگی تمہاری۔ جیسا وہ دانا زمین میں جانے کے بعد سڑ جاتا ہے پھر ایک نئی کوپل نکلتی ہے، ایسے ہی تم جب زمین کے اندر چلے جاؤ گے اور سڑ گل جاؤ گے تو وہاں سے دوبارہ تم کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ گویا اور ایک عجیب بات کہ انسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو جب فصل اگ آتی ہے اور پک جاتی ہے تو اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور کاٹنے کے بعد کھیت میں نہیں چھوڑتا بلکہ فصل کو کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زمین میں تم کو دنیا میں بو دیا ہے، اب جب تم پک جاؤ گے تو ہم ان کو کاٹ دیں گے، کاٹ کر اپنے یہاں اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس لیے کہ کسان کھیتی کو کاٹ کر کے کھیت میں نہیں رکھتا، اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا میں نے زمین میں تم کو بو دیا ہے، جب تم پک جاؤ گے تو کاٹ کر کے پھر اپنے یہاں اٹھا جاؤ، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے کہا جا رہا ہے۔ بچنا تو کسی کو نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ ایسی تعریف اللہ نے اپنے حبیب کی ہے، دنیا میں بہت سارے نعت خواں ہیں اور مدح کرنے والے، تعریف کرنے والے، نبی کی شان میں نعتیں کہنے والے آج تک کہتے آئے ہیں، مگر اتنی بہترین نعت کسی نے نہیں کہی ہے جو اللہ نے کہی اپنے نبی کے بارے میں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ اور ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ اور ایک ہوتا ہے اخلاق عظیمہ۔ یہ خلق عظیم کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے خلق عظیم کی، ہوا ادب القرآن، یہ قرآن کا ادب ہے، جو قرآن کے ادب میں ڈھل جائے وہ سمجھو خلق عظیم پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کے ادب میں کوئی ڈھل ہی نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن ہے۔ ایک قرآن یہ ہے جو مابین دفتین ہے، اور ایک قرآن وہ تھا جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھا، عملی قرآن۔ اور یہ قرآن جو مابین دفتین ہے، ایک آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ ایک صاحب آتے ہیں پوچھتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اما تقرؤون القرآن، قرآن نہیں پڑھتے؟ بولے آپ پڑھتے ہیں؟ کہا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اب بتاؤ پورے قرآن کا ادب جس کی زندگی بن جائے وہ کتنے اخلاق عظیمہ کا مالک ہوگا۔ اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے بے اخلاق ہی فرتقى ذکرہ حتی نال الوسیلہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں خاص مقام تیار کر رکھا ہے۔ کیا مقام ہوگا اندازہ لگے، اس مقام کا نام وسیلہ ہے، نام بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے وہ ایک بندے کے لیے تیار کیا ہے، آپ یہ نہیں فرما رہے میرے لیے تیار کیا ہے، ایک بندے کے لیے تیار کیا اللہ نے، وہ سب سے بلند مقام ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہی ہوں. دیکھیں ادب دیکھیے آپ کتنا اللہ کے حضور بات کرنے کا. آج آدمی کہتا ہے ارے وہ آدمی جنتی ہے, وہ آدمی جنت کی چڑیا ہے. یہاں نبی جو افضل الانبیاء ہے, ادب دیکھیے, فرما رہے کہ اللہ نے ایک بندے کے لیے ایک مقام تیار کر رکھا ہے, اس مقام کا نام وسیلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں. ایسا فرمایا. آپ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ مقام میرے لیے ہے. یہ اللہ کے حضور ادب کا انداز ہے. آپ دیکھیں ایک نبی کا. تو خلق عظیم کا مطلب کیا؟ ادب القرآن. جو قرآن کے ادب میں ڈھل گیا ہو وہ سمجھو خلق عظیم کا مالک. دنیا میں کسی کو خلق عظیم حاصل نہیں ہوتا, عظیم اخلاق. یہ نبی ہی کو حاصل ہے ہمارے, اس لیے کہ آپ قرآن کے ادب میں ڈھل گئے تھے. اچھا, یہ ایک سوال کے جواب میں ہے یہ جملہ. آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں, یعنی آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں, بہت ہی گریٹ ہیں. اچھا, یہ ایک سوال کا جواب ہے. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے, یہ پاگل ہے. فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مجنون میں پاگل. تو کفار یہ کہتے تھے یہ پاگل ہے. کس کو؟ نبی کو. اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جتنا جس شخص کا اخلاق ہوگا عظیم ہوگا اتنا ہی وہ پاگل پنے سے دور ہوگا, اور جس کے اخلاق سب سے بلند ہو جائے وہ پاگل پنے سے اتنا ہی دور ہوگا. تو آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں تو پاگل پن آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. یہ بتایا گیا ہے. اس سوال کا جواب ہے کہ اخلاق میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کے اخلاق بڑھتے جائیں گے, وہ پاگل پنے سے اتنا دور ہوتا جائے گا. اور نکتہ یہ ملا کہ جو جتنا بد اخلاق ہوتا ہے اتنا بڑا پاگل ہوتا ہے وہ. لہذا دیکھو آپ, جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے وہ نارمل نہیں ہوتا, وہ ایب نارمل ہوتا ہے. جی, لہذا آدمی جتنا بد اخلاق ہوگا حکم لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پاگل ہے. وہ آدمی کے اخلاق جتنے خراب ہوں اتنا بڑا پاگل ہے وہ, اور آدمی کے اخلاق جتنے اچھے ہوں وہ پاگل پن سے اتنا ہی دور ہے. اب میرا نبی جب خلق عظیم پر فائز ہے تو پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تمہاری دلیل کھوکھلی ہے, تمہارے دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. وہ ایک سوال کے جواب میں ہو. اس کے بعد باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. باغ کہتے ہیں جنت, جنت مینس باغ, گارڈن. کیا واقعہ ہے بیان کیا گیا؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے ان کو ایسے آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا. کیسی آزمائش تھی؟ ایک شخص تھا, غالباً یہ یمن کا کوئی علاقہ تھا, یمن کا. وہاں ایک شخص رہتا تھا, اس کا ایک باغ تھا جو بہت پھل دیتا تھا. تو یہ کیا کرتا تھا, باغ کے پھلوں کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا, مسکینوں میں. باپ جب تک زندہ رہا تب تک وہ باغ کے پیداوار کا ایک حصہ مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا, اور باقاعدہ پھل نکالا جاتا تھا, یہ مسکینوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا, اور وہیں پر انہیں باغ کا وہ پھل دے دیا کرتا تھا. یہ مر گیا, اس کے بچے آئے, کہا کہ ہمارا باپ پاگل تھا. آج کل کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, زندگی کے بھر باپ اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتا ہے, انگلی پکڑ کر چلاتا ہے, جب بوڑھے ہو جاتے کہتے پاگل ہیں یہ, ان کو کچھ سمجھتا ہے کیا؟ ان کو کچھ سمجھتا ہے؟ ایسا بولتے بچے, بچے ایسا بولتے ابا کو کچھ سمجھتا ہے کیا؟ ارے
تجھے کچھ بنانے کے لیے, اتنا بڑا کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں تیرے باپ نے. اب رات کا سکون اور دن کا چین تیرے اوپر قربان